کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہے؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ چھیکی ہوتی ہے، ایک بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کریں۔ دنیا کمزور ضرور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جسم مہکنے سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی کم ظرفی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سویا کرتی ہے۔ خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی مگر ایک دن ضرور ملے گی۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے، لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ بیٹیاں دشمن کی ہو تو بھی
ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ باپ وہ شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ میں ہر لاٹ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائے، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور اپنے باپ سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ نصیب والوں کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا، مضبوط بنو بیٹی، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ یہاں بیٹے ہی ہوتے ہیں حقیقی پیار کے وارث، اگرچہ بیٹیاں خدمت میں جانیں مار دیتی ہیں۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں، آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود مر جاتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئے تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے، وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے، یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہے، کیونکہ باپ اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی تو گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہو تو گھر والوں کو کون سا پتہ لگنے دیتی ہے۔ والدین اپنی بیٹی کو ہر ایک چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں، جائیداد میں سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب کائنات کا حکم ہے۔